إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اچھی صحت میں ہوں گے اور اچھے ایمان میں ہوں گے انشاءاللہ. This is going to be the intro 101 session for Junood al-Islam, my new movement, yeah, group, you can say, which is based around physical fitness. ٹھیک ہے، اٹس اے فزیکل فٹنس گروپ، فزیکل ٹریننگ گروپ، جس میں ہم فزیکل ٹریننگ کو، اسکل ڈیولپمنٹ کو، اسلامک بردرہڈ کو اور اسٹڈی اینڈ ریفلیکشن کو پروموٹ کریں گے. ٹھیک ہے، I'll ponder upon these in detail, but this is just to give an overview. یہ ٹاپکس اٹ سیلف جن کو آج ہم ٹچ کریں گے، ان کے اوپر ایک الگ الگ سیشنز اور ڈیٹیلز میں بات کی جائیں گی، الگ الگ ویڈیوز بنائی جائیں گی. دس از جسٹ دی اسٹارٹ انشاءاللہ. So let's get on with it. Before we move on, by the way, to give you an understanding, جنود الاسلام یا جنود کا مطلب ہوتا ہے سولجرز. ٹھیک ہے، اس کا جو سنگولر ورڈ ہے وہ جند ہے، جند. ٹھیک ہے، جیسے آپ نے شاید اگر نشید سنی ہے جند اللہ، تو دیٹ مینس سولجر آف اللہ، جند اللہ. صحیح ہے، جنود ہوتے ہیں سولجرز پلورل. تو ہم سب انشاءاللہ جو بھی اس گروپ کو جوائن کرے گا، ہی ول بی پارٹ آف دا سولجرز، دی پیکٹ، دی آرمی، جو ہم سب مل کے انشاءاللہ اسلام کے سولجرز بنیں گے. ٹھیک ہے، اسلام کی دفاع کے لیے سولجرز بنیں گے، اسلام کے لیے ٹریننگ کریں گے تاکہ ہم کل اسلام کو پروٹیکٹ کر سکیں، ڈیفینڈ کر سکیں، جو آج ہم کیپیبل نہیں. اور اسی وجہ سے اٹس دا مین ریزن جس وجہ سے میں نے یہ اسٹارٹ کیا ہے. آپ کو باہر کے ملک تو ویسٹرن سائڈ پہ تو بیسکلی انفلوئنسرز لوگ مل جائیں گے، کوچز مل جائیں گے، اسپیشلی مسلم، وہ اس چیز کو بہت پروموٹ کرتے ہیں. لیکن پاکستان میں اس چیز کی کمی کیوں ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. پاکستان میں اس چیز کی کمی ہونی ہی نہیں چاہیے، اور اس کمی کو ختم کرنے کے لیے انشاءاللہ یہ گروپ اور یہ موومنٹ سٹارٹ کی ہے تاکہ اور لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے اور وہ ان ٹیچنگز کو آگے پھیلائیں. وہ اپنے ان جو بھی چیزیں سیکھیں گے، اسکلز، یہ سب اٹ ول بی فار فری انشاءاللہ. جو بھی ساری نالج آئی ول گیو یو ریگارڈنگ دس، جو میں نے سیکھا ہے تھرو آؤٹ دی ایئرس آن دس ٹاپک، فزیکل فٹنس اینڈ ہیلتھ وائز، ان کے ریلیٹڈ جو بھی باقی چیزیں ہیں، ان کے اوپر جو بھی میں نے چیزیں سیکھی ہیں وہ میں پاس آن کروں گا انشاءاللہ، اینڈ یو کین پاس اٹ آن ٹو ادر پیپل. It will be beneficial for all of us. Basically, I want to revive this thing کہ پاکستان میں اس چیز کی اویئرنیس کریٹ کی جائے. آپ کو یوٹیوب پہ مینٹل طور پہ، اسپریچول طور پہ لوگ مل جائیں گے تو جو آپ کو تیار کر رہے ہیں، یا آپ کو موٹیویشن دے رہے ہیں، یا آپ کو ویڈیوز دے رہے ہیں، انفارمیشن دے رہے ہیں، مینٹل اسپریچول. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل بھی فزیکل سائڈ پہ لوگ نہیں ملیں گے، ہیں لیکن کم ہے. وہ کم نہیں ہونے چاہیے. آپ ویسٹرن میڈیا پہ جائے، وہاں پر ویسٹ میں جا کے جو مسلم انفلوئنسرز ہیں، آپ ان کی لسٹ دیکھ لیں اور کمپیئر کریں ہماری لسٹ سے، بہت کم ہے. ہمارے مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، وی نیڈ ٹو ٹیک ایکشن آن دس. سو دس از دی انسائٹ بیہائنڈ اٹ کہ اسٹارٹ کرنے کی وجہ یہی ہے. اس کے آگے انشاءاللہ اور ڈیٹیلز میں جاتے ہیں. بائی گوئنگ تھرو دا فرسٹ گول اینڈ vision, which is reviving Islamic masculinity. What is Islamic masculinity? And before diving into Islamic masculinity, ہمیں ریوائیو کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ میسکولینٹی ایسے تو نہیں ہے کہ تباہ برباد ہو گئی ہے، اور از اٹ ایکچولی؟ سو ٹو گیو یو دس آنسر، میں نے ابھی اس وقت کے سب سے موسٹ انٹیلیجنٹ اے آئی سے یہ سوال پوچھا، اور ہم اس کے جواب کو دیکھیں گے اور امپلیمنٹ کریں گے کہ وہ کیا سچ میں ہمیں بتاتا ہے کہ میسکولینٹی تباہ ہوئی ہوئی ہے اور ہمیں اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں. سو میں نے اسے پوچھا چیٹ جی پی ٹی سے کہ، اینڈ دس از اے نیو چیٹ بائی دا وے، ٹھیک ہے،
if you were the devil, and you guys can search it up as well, اور آپ لوگ بھی اسے یہی سوال پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ, you'll get the same answers. If you were the devil, how would you destroy masculinity in our time? Simple sa question. One line question. ٹھیک ہے, میں نے ڈیول اس لیے کر کے کیا کیونکہ اگر میں گورنمنٹ کر کے یا کسی کا اسپیسیفکلی نام لے کے بتاتا تو شاید یہ ہیزیٹیٹ کرتا آنسر کرنے کے لیے. سو آئی جسٹ نیمڈ ہم figuratively if he was the devil for some reason. So he gave us multiple ways that he would target masculinity and destroy it. Number one, redefine masculinity as toxic. اینڈریو ٹیٹ کا نام ہر کسی نے سنا ہوا ہے, اور اس جیسے جو سارے نمونے ہیں ان کے بھی نام سنے ہوئے ہیں. وہ جو میسکولینٹی پروموٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اس سے میسکولینٹی کہتے ہیں, دیٹس ناٹ میسکولینٹی, دیٹس ڈیجنریسی. ٹھیک ہے, ایک دن ایک عورت دوسری دن دوسری عورت, دیٹس ناٹ میسکولینٹی, دیٹس ڈیجنریسی. جو اس کو میسکولینٹی کہتے ہیں نا, اس کے دماغ میں کوئی مسئلہ ہے, اس سے کہیں کہ اپنے اسکرو ٹھیک کرائیں, دیٹس ناٹ میسکولینٹی. تو ان نام کو استعمال کر کے لوگ یوزلی ویسٹ میں تو یہ بڑا اس کا کنٹروورشلی بڑی چیز سے چلتی ہیں کہ ٹاکسک میسکولینٹی رائز پر ہے, یہ اینڈریو ٹیٹ کی مثالیں بڑی آتی ہیں. وہ دیٹس ناٹ میسکولینٹی. پیپل ہیو کنفیوزڈ میسکولینٹی ود what he and what his actions are. Those are the opposite of masculinity. ہم نے میسکولینٹی لینی ہے اپنے پروفٹ سے صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے رضی اللہ عنہم اجمعین, اور ان کے بعد جو جنریشنز آئی, سلف اینڈ دا خلف. ٹھیک ہے, سو ہی گیوز اس پوائنٹ جو اے آئی وہ کہتا ہے ٹو پروموٹ دی آئیڈیا دیٹ ٹریڈیشنل میسکولین ٹریٹس such as strength, assertiveness and leadership are inherently harmful. یہ میسکولین ٹریٹس جیسے کہ اسٹرینتھ, assertiveness and leadership, طاقت, دباؤ, اور assertiveness کو دباؤ کہہ سکتے ہیں, leadership, position of a person, ٹھیک ہے, لیڈ کرنا, وہ کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے. being a leader of your community, your group, your friends, your classroom, anything in your community itself یا in your society. Leadership is seen as toxic masculinity. تو وہ اس کو ریڈیفائن کرے, وہ اس آئیڈیا کو پروموٹ کرے کہ یہ جو تین, اس نے صرف تین کے نام نہیں, اور بھی بہت چیزیں, یہ تین چیزیں جو ہمیں اسلام باقاعدہ دیتا ہے, یہ چیزیں عورتوں کو نہیں دی ہوئی. بائی دا وے, اسٹرینتھ از ناٹ گیون ٹو ویمن ایز کمپیئر ٹو دا اسٹرینتھ دیٹ از گیون ٹو مین. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وومن کے پاس طاقت نہیں ہے, they do have strength, لیکن compared to men, comparatively مردوں کے پاس زیادہ اسٹرینتھ ہے دین وومن, ان کے پاس زیادہ assertiveness ہے دین وومن, they are more prone towards leadership than women. لیڈرشپ کے رول مین ہوتے ہیں وہ assume کرتے ہیں, women they don't assume the role of leadership. اسلام میں کہیں نہیں اجازت اس چیز کی کہ عورتوں کو لیڈرشپ کی رولز دیے جائیں. These are masculine traits and they belong to men only. Bring me one example from Sira if you can, which tells us کہ leadership ایک باقاعدہ لیڈر was amongst women یا women کو لیڈر بنایا گیا تھا. ہمیں تو حدیث ملتی ہیں from the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح بخاری میں, کہ جس قوم پر ایک عورت لیڈر بنے گی وہ قوم تباہ برباد ہو جائے گی یا وہ کبھی سکسیڈ نہیں کر سکتی. یہ مفہوم بتا رہا ہوں, not the exact wordings. You can check it up inshallah. So this is the idea that ChatGPT is trying to tell us کہ وہ پروموٹ کرے گا to redefine masculinity. اور یہ ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں. مسلم مین آج کل کے they lack strength. 2 منٹ کی واک کیا کر لی, سانس چڑھ جاتا ہے. تھوڑا سے شاپر کیا اٹھا لیا یا ایک بھاری چیز کیا اٹھا لی, سانس چڑھ گیا, کمر میں درد پڑ گیا, کھچ پڑ گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ابھی جوانی میں ہیں, ابھی جوانی میں, they have just hit their youth. اپنی ٹین ایجر میں, اس ایج میں شرم آنی چاہیے اگر آپ لوگوں کو کوئی باڈی ایشوز ہو رہے ہیں, آپ کی کمر درد کر رہی ہے, آپ سے زیادہ دیر بیٹھا نہیں جا رہا, ٹھیک ہے, آپ کے پاؤں درد کر رہے ہیں. You should be ashamed of yourself. کہ آپ مثال لیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ 40 سال کی عمر کے بعد جنگیں لڑا کرتے تھے,
ٹھیک ہے. ہی یوز ٹو فائٹ ان وارس آفٹر دی ایج آف 40. اور ہم لوگ یہاں پر 16 17 18 کی ایج میں بہانے مار ہوتے یار میرے سے نہیں ہو پائے گا, آئی ایم ٹو ٹائرڈ, آئی ایم ٹو لیزی, بلا بلا بلا, جو بھی ایکسکیوزز دیتے ہیں. دس از دا اسٹیٹ وی آر ان اینڈ دس از وائی وی آر ڈسگریسڈ. اس لیے ہم پر یہ عذاب آیا ہوا ہے, جو اس امت پہ عذاب آیا ہوا ہے, جو ہم یہ جینوسائڈ اور یہ سارے مسلمانوں کے ساتھ یہ جو سلوک ہو رہا ہے, جو اپریشن ہو رہی ہے, یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہیں نا, اٹس آل بیکاز آف آور ایکشنس, بیکاز وی آر ٹو لیزی اینڈ ٹو اس انوائرمنٹ میں کمفرٹیبل ہو گئے کہ وی ڈونٹ کیئر. ہم اس دنیا میں کمفرٹیبل ہو گئے کہ وی ڈونٹ کیئر. موونگ آن. نمبر 2, بریک ڈاؤن رول ماڈلس. رول ماڈلس کون ہوں گے ہمارے لیے؟ تو اسلامک رول ماڈلز ہوں گے اوبیسلی, یہ تو ایک اور پوائنٹ آف ویو سے بات کرے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ دا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین. کیسے ان کو بریک ڈاؤن کیا جائے, ان کے خلاف سازش کی جائے. اورینٹلسٹ ان کا کام یہی ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی میسکلینٹی پہ سوال کیا جائے. وہ شروع میرجز سے کرتے ہیں اور کہاں سے کہاں بات لے جاتے ہیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں یہ کیا تھا, انہوں نے اپنی میرجز میں یہ کیا تھا, انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کیوں شادی کی. یہ سارے اٹیکس کرتے ہیں ان کی میسکلینٹی پہ. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں اس کو, اس آدمی کو آپ نبی کہتے ہیں, اس آدمی کو مرد کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے سوال اٹھاتے ہیں اور وہ ان کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں. اور مسلمانوں کے جو گمراہ مسلمان یوتھ ہے ان کے دلوں میں یہ ڈاؤٹس آ جاتے ہیں. جب وہ ڈاؤٹس کریٹ ہوتے ہیں نا, پھر یہ کفار یہ نئے رول ماڈلز لے کر آتے ہیں. یہ نئے رول ماڈلز لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان رول ماڈلز کو فالو کرو, یہ آپ کے رول ماڈلز ہیں. وہ 1400 سال پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ رول ماڈلز نہیں ہیں. کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر انہوں نے ان کو رول ماڈلز لے لیا تو یہ لوگ تباہ برباد ہو جائیں گے. They know this, that's why they promote certain things. اور اس کو آگے ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. نمبر 3, glorify pleasure seeking and irresponsibility through entertainment. آپ کو بلاگنگ سے, آپ کو ٹک ٹاک سے, میں آپ کو بھی بتاتا ہوں, مارک مائی ورڈس, لکھ لیں کہیں بولڈ ہینڈ رائٹنگ سے. ٹک ٹاک اینڈ انسٹاگرام آر ون آف دا biggest and the best weapons the kuffar has produced by far to win the intellectual warfare. By far. One of the best weapons they have created, اور ہم اس سے بات کی ریئلائزیشن بھی نہیں کر پائے. One of the best weapons. TikTok and Instagram and other social media platforms as well. One of the best weapons. ہمارے دماغ کو تباہ برباد کرنے کے لیے, ہماری آئیڈینٹی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے. اس کے اندر آپ کو دنیا جہاں کا گند بلا مل جائے گا, دنیا جہاں کا. ٹک ٹاک اور یہ سب کچھ, یہ جو ریل کا الگوریدم ہے نا, انہوں نے کریک کر لیا. انہوں نے اس چیز کو کریک کر لیا کہ یہ ہیومن مائنڈ جو ہے نا, اس کو آپ نے دے دینے ہیں 0 سے 60 سیکنڈ کے درمیان ایک ونڈو میں. جتنے کم سیکنڈ کی ویڈیو ہوگی اتنا اس کا دماغ اور کہے گا کہ اور دیکھنا ہے, اور دیکھنا ہے, یہ مزے کی تھی, اس کے بعد ایک اور دیکھنی ہے, یہ مزے کی تھی, اس کے بعد ایک اور دیکھنی ہے. Keep on doing it, doing it, doing it, doing it again and again and again. آپ ایک doom scrolling کے سرکل میں پھنس جائیں گے. پہلے آپ کا دل ہوگا آپ صرف 10 منٹ دیکھیں گے, 10 منٹ سے 20 منٹ, 20 منٹ سے 30 منٹ, 30 منٹ سے گھنٹہ, گھنٹے سے 2 گھنٹہ. I have seen people in my life, ان کے اسکرین ٹائمنگس, ٹھیک ہے, فون کے اندر نا اسکرین ٹائم ہوتے ہیں, جا کے سیٹنگس میں جا کے دیکھیں آپ کا کیا اسکرین ٹائم ہے. 2 گھنٹے سے اوپر ہے نا تو you should be ashamed of yourself. میں نے خود اپنی لائف میں لوگوں کو دیکھے ان کے 12 گھنٹے, 10 گھنٹے اسکرین ٹائم سے, 8 گھنٹے اسکرین ٹائم. اتنا اسکرین ٹائم کیا کرتے ہو یار؟ میجورٹی جو ان کا ٹائم اسپینڈ ہوتا ہے نا, کیونکہ آپ کو جو فون ہے وہ یہ بھی بتا دیتا ہے کہ آپ نے زیادہ ٹائم کس ایپ پہ اسپینڈ کیا ہے, وہ بھی پتہ لگ گیا. انسٹاگرام, ٹک ٹاک, یوٹیوب. یوٹیوب پہ پہلے بائی دا وے شارٹس نہیں ہوتی تھی, یوٹیوب پہ لانگ فارم ویڈیوز ہوتی تھی جو 60 سیکنڈ سے اوپر ہونی چاہیے ہوتی تھی. اگر وہ نیچے ہوتی تھی تو وہ ایکسیپٹیڈ نہیں تھی, اس سے اوپر آپ نے ویڈیو رکھنی تھی. لوگ تب لانگ فارم ویڈیو اور یہ جو کانٹینٹ ہے اس کو کنزیوم کرتے تھے. وہ بینیفیشیل کانٹینٹ ہوتا تھا. کچھ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارا بینیفیشیل تھا, لیکن میجورٹی بینیفیشیل تھا اس سینس میں کہ وہ
آپ کے اٹینشن سپین کو خراب نہیں کر رہا تھا، آپ کے ڈوپامین میجر یا جو لیولز ہیں ان کو خراب نہیں کر رہا تھا. لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ اگر وہ 1 گھنٹے کا لیکچر سن رہے ہیں یا 2 گھنٹے کا لیکچر سن رہے ہیں وداؤٹ اینی ایشوز. آج کی یوتھ اٹھا لیں، 10 منٹ کی ویڈیو نہیں ہوگی، کلک کریں گے سب سے پہلے کامنٹ سیکشن، اسکرولنگ تھرو دا کامنٹس، کیا بولا گیا کیا بولا گیا، ساتھ ساتھ ریکمنڈیشنز بھی دیکھ رہے ہیں اگلی کون سی ویڈیو پک کرنی ہے. سبحان اللہ. You see, this is how they've played with our mind and how they've conquered our minds. ایک انٹلیکچوئل وارفیئر جیت گئے یہ لوگ ہمارے خلاف، اور ہمیں پتہ بھی نہیں لگا اس کا. ریئلائزیشن بہت لیٹ ہٹ کی ہے. اٹینشن سپین اتنا خراب کر دیا ہے کہ ہم سے 2 منٹ ٹکا نہیں جاتا کہ ہم اس ویڈیو کو یا اس انسان کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے غور کر کے دیکھ سکیں. فون اٹھا لیں گے یا تو کوئی اور کام کرنا شروع کر دیں گے. ملٹی ٹاسکنگ، آل دا ٹائم ملٹی ٹاسکنگ، ایک ٹاسک پہ کبھی فوکس نہیں کریں گے. اس لیے ہمارا دماغ اتنا انفوکسڈ ہے، ہم اتنے کنفیوزڈ ہیں، اتنے یہ جو ٹریٹس ہمارے اندر جو ایک مرد کے اندر ہوتے ہیں، ڈیسائسو تھنکنگ کے، کریٹیکل تھنکنگ کے، ٹھیک ہے، کانفیڈنس، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں دے لیک. وائی؟ بیکاز آور برین از میسڈ اپ. وائرنگ ساری خراب ہوئی ہوئی ہے. وائرنگ خراب کس نے کیا؟ کفار نے کیا، تھرو انٹلیکچوئل وارفیئر. اس کے ساتھ ساتھ پروموٹ ایگزیجریٹڈ اسکیپزم تھرو ویڈیو گیمز، پورنوگرافی اینڈ ادر ڈسٹریکشنز. اسکیپزم کس طرح کا؟ بچہ آیا، اس کا دن خراب سے گزرا ہے، پیرنٹس نے اس کو ویڈیو گیمز لے کے دی ہوئی ہیں، and he just starts he comes home and he plays video games. He spends his time playing video games. اس کے دماغ میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ یار وہ تو اس دنیا میں ایک آرڈینری پرسن ہے، لیکن ویڈیو گیم میں تو وہ ایک بہت بڑا ہیرو ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو کسٹمائز کر سکتا ہے، بہترین سے بہترین ویپن دے سکتا ہے. He can kill everyone he wants to. He can be the hero to everyone. سب اس کی پریز کریں گے، سب اس کو will look up to him. بہترین سے بہترین بندہ وہ کریکٹر بنے گا ویڈیو گیم میں. اینڈ دس از واٹ دے ہیو گیون اس، دس اسکیپزم، کہ آپ لوگ ویڈیو گیمز کو یوز کریں، اس کے اندر لیول اپ کریں. ریئل لائف میں لیول اپ نہ کرنا، ٹھیک ہے، ریئل لائف میں اپنے اسکلز نہ بنانا، ریئل لائف میں اپنے دین کو فالو نہ کرنا، ریئل لائف میں کچھ بھی نہ کرنا. جسٹ get into these video games, get into these distractions, get into pornography, waste your time, waste your life, اور پھر آخرت آئے گی، موت آ جائے گی، پھر آپ کو ریگریٹ ہوگا. This is their strategy because they know کہ they have to use these methods. Like I said before, اگر یہ methods نہیں یوز کریں گے نا، ان کو پتہ ہے کہ 1400 سال پہلے جب مسلمانوں نے ان کا حشر کیا تھا نا، وہ پھر سے حشر ہو جائے گا. اس بار انہوں نے اس بار عقل استعمال کیا، عقل استعمال کر کے ہمارے اوپر یہ اسٹریٹجی امپلیمنٹ کی ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم اس لیول پہ ہیں. آپ کو کیوں لگتا ہے بہترین سے بہترین پی سی کیوں ہے؟ بہترین سے بہترین کانسولز کیوں نکالے جاتے ہیں؟ بہترین سے بہترین گرافکس کیوں نکالے جاتے ہیں؟ بہترین سے بہترین ویڈیو گیمز کیوں نکالے جاتے ہیں جن کی یونیک سٹوریز ہیں، یونیک کریکٹرز ہیں، یونیک ایوری تھنگ ہے؟ مطلب کہ پب جی پاکستان میں کریز ہی کریز ہے. کس بات کا کریز ہے؟ کیا آپ کو مل رہا ہے پب جی کھیل کے؟ سیٹسفیکشن، پلیجر؟ کچھ لوگ کہہ سکتے بھائی ہماری روزی روٹی ہے. دیر آر بیٹر ویز ٹو ارن روزی روٹی، ٹھیک ہے. وہ ہونا کہ بندے کے پاس کچھ بھی کرنے کے لیے نہیں ہے تو وہ ویڈیو گیمس کے تھرو کرے، دیٹس لاسٹ ریزورٹ. ڈو سم تھنگ دیٹ ایکچولی ہیلپس یو لیول اپ ان دس ورلڈ. ویڈیو گیمز گیو یو برین راٹ. آپ کا دماغ بالکل خالی ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ جب بھی ویڈیو گیم کھولتے ہیں نا تو آپ اپنے آپ کو اس انسان کے، اس کریکٹر کے لینس سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ کو ریئل لائف کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ٹائم گزر جاتا ہے. سیم ود اسکرولنگ. ویڈیو گیمز آپ صرف 20 منٹ کے لیے نہیں کھیلتے. اینڈ دس از سم تھنگ جو ہم سب کو پتہ ہے جنہوں نے ویڈیو گیمز کھیلی ہیں. پیرنٹس کہتے ہیں بیٹا صرف آدھا گھنٹہ کھیلنا ہے، بند کر دینا. جی آدھا گھنٹہ کھیلیں گے، 2 گھنٹے بعد بند ہو رہا ہے. دس از ٹرو. اٹس ایڈکٹنگ. پورنوگرافی از ایڈکٹنگ. ایمینی نے فوٹوگرافی بنا دی. مطلب کہ ایک انسان کبھی سوچتا ہے کہ یار اس کو ایک اسکرین پہ دو کفار ایک ایسا حرام چیز، ایک ایسی غلط گندی فحاشی کرتے ہوئے نظر آئیں گے؟
اٹس سم تھنگ جو ہمارے دماغ کے ساتھ کھیلنے کے لیے انہیں بنائی ہے نا. ان انڈسٹریز میں ویڈیو گیمز اور پورنوگرافی انڈسٹریز میں اتنا پیسہ کیوں ڈالا جاتا ہے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کوئی اسلامک ویب سائٹ اٹھا لینا. ابھی شیخ احمد موسیٰ جبریل کی ویب سائٹ نے ریسنٹلی اٹ واز ٹیکن ڈاؤن. اور اس کے ریزنز سب کو پتہ ہے کیوں. کیونکہ وہ اوتھینٹک اسلام پھیلاتے ہیں تو اس میسج کو سپریس کر رہے ہیں. وائی ناٹ؟ اب بندہ پوچھے، ایک بندہ جو دین کی بات پھیلا رہے، ریلیجن کو پھیلا رہے، اس کو وہ بالکل شٹ ڈاؤن کر دیں گے. ٹھیک ہے، ایون دو ان کے حساب سے یہ فریڈم آف اسپیچ ہے. تو جب یہ پورنوگرافی آتی ہے، پورنوگرافک سائٹس آتی ہیں، ان سب میں پیسے کیوں ڈالے جا رہے ہیں؟ ان انڈسٹریز کو اور بڑھایا کیوں جا رہا ہے؟ پورنوگرافی سائٹس جو ہیں وہ اویلیبل کیوں ہیں ابھی تک؟ وائی آر دے آن دی انٹرنیٹ؟ کیوں ایگزسٹ کرتی ہیں؟ کس وجہ سے ایگزسٹ کرتی ہیں؟ باقاعدہ ڈاکٹرز نے ریسرچ کی ہوئی ہے پورنوگرافی کتنی گندی ہے آپ لوگوں کے لیے. کفار کی ہی ڈاکٹرز نے کی ہوئی ہے. ایگزسٹ کرتی ہے کس کے لیے کرتی ہے؟ آپ کو کیوں لگتا ہے کیوں ایگزسٹ کرتی ہے؟ چھوٹی سی چھوٹی چیز پہ چیزیں بین ہو جاتی ہیں، اکاؤنٹس بین ہو جاتے ہیں. آپ کو ان کے اکاؤنٹس باقاعدہ انسٹاگرام پہ مل جائیں گے. پورنوگرافک سائٹس کے اکاؤنٹس آپ کو انسٹاگرام پہ مل جائیں گے اور باقی جگہوں پہ مل جائیں گے. وائی ڈو دے ایگزسٹ؟ جس کو سمجھ آ نہیں ہے اس کو سمجھ آ جائے گی. نمبر 4، لیٹس موو آن. اٹیک فادرہڈ. فادرہڈ کے ساتھ میرج بھی. فادرہڈ کے کریکٹر کو بہت اٹیک کیا گیا تھا ویسٹ میں اسپیشلی. سنگل مدر والا جو پروپاگینڈا پھیلایا گیا نا، اٹس اسٹل دیئر. وہ بہت بہت آگے پہنچ چکا ہے. ٹھیک ہے، فیمنزم باقاعدہ. صحیح ہے، فادر کے رول کو نیچے دکھایا گیا. سنگل موم بہترین. ٹھیک ہے، انڈیپینڈنٹ وومن بہترین. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. اور یہ چیز دیکھیں اب ادھر پاکستان میں بھی پہنچی ہے. سنگل مدر بہترین چیز. فادر، یار فادر کی کس کو ضرورت ہے؟ عورت ہے. کل انہی عورتوں کو نا ہم کنسٹرکشن ورکنگ سائٹس پہ بھیج دیں گے. دیکھتے ہیں کتنی ان کے اندر کمپٹیشن آتی ہے جو یہ کہتی ہیں. یہاں پر ایک بات کر دوں، اسلام آپ کو اکوالٹی نہیں سکھاتا، اٹ ٹیچز یو اکویٹی. وومن آر ناٹ اکول ٹو مین، مین آر ناٹ اکول ٹو وومن. کوئی اکوالٹی نہیں ہے اسلام میں بٹوین جینڈرز. دیر از اکوٹی. دیر از اے فائن لائن بٹوین دیز ٹو تھنگس، اکوٹی اینڈ اکوالٹی. ڈونٹ کنفیوز دیم. اسی کنفیوژن نے ہماری قوموں کو تباہ برباد کیا. اور ہمیں اس کنفیوژن سے نکلنا. نمبر 5، کنفیوز آئیڈینٹی. وائی ناٹ؟ وہی اسی اوپر والے سے لنکڈ ہے. جینڈر ہی آپ کا بدل گیا. مردوں کو عورت بنا رہے ہیں، گھر میں بیٹھو عورتوں والی حرکتیں کرو. ٹھیک ہے، اور عورت بنو. اور عورتوں کو مرد بنایا جا رہا ہے. ان کی مثالیں دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. دیز ایگزامپلز آر ان فرنٹ آف یو آن دی انٹرنیٹ. اس پروپیگنڈا کو پاکستان میں جتنا ڈراماز کے تھرو پھیلایا جا رہا ہے نا، یہ ہیو نو آئیڈیا. اور ویسٹ میں جن کو لوگوں نے رول ماڈلز بنا کے رکھا ہوا ہے وہ تو وہیں پہلے سے عورتیں ہی بنیں گی. تو مردوں کے اندر بھی یہ ٹریٹس آ جاتے ہیں کہ یار میں کیا بنوں. یہاں سے نا وہ میں کون ہوں والا سوال آ جاتا ہے. دس از ہاؤ مچ دے ہیو ڈیمیجڈ our youth اینڈ our امہ. ہماری آئیڈینٹیٹیز کنفیوز کر دیں. کین یو ریئلائز کتنا کتنے باریکی سے انہوں نے ڈیمیج کیا ہے ہماری آئیڈینٹیٹیز. ایک مرد یہ نہیں آئیڈینٹیفائی کر پا رہا کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے. اس کے اندر عورتوں والی ٹریٹ زیادہ ہیں کمپیئر ٹو بینگ اے مین، اور عورتوں کے اندر مردوں والی ٹریٹ زیادہ ہیں کمپیئر ٹو بینگ اے وومن. نمبر 6، promoting hedonism over purpose. Hedonism is basically ایسی چیزیں یا pursuits جو pleasure یا materialism کے ساتھ لے دینا. اب مرد کا کام، جیسے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں قرآن میں بتاتے ہیں کہ we are the protectors, we are the caretakers. We protect and provide. protect اور provide اپنی فیملیز کو کرتے ہیں. ان فیملیز کو یہ توڑ رہے ہیں تو ہم کس کو پروٹیکٹ اور پرووائڈ کریں گے؟ یہ پروٹیکشن اور پرووائڈنگ کی جگہ پلیجر اور مٹیریلزم کو ڈال رہے ہیں. پروٹیکٹنگ آپ کس کو کرتے ہیں؟ اپنی وائف اپنے کڈس کو کرتے ہیں نا. پروٹیکٹنگ آپ بھول جائیں، آپ پلیجر میں آ جائیں. آج آپ نے یہ
لڑکی رکھی ہے، اگلے دن آپ کوئی اور لڑکی رکھ لیں. دس از واٹ ویسٹ آر پروپیگیٹنگ، اور یہ ہماری ادھر پاکستان میں یوتھ میں بھی آ گئی ہے انفارچونیٹلی. یہ جو حرام ریلیشن شپ کا کانسیپٹ ہے، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، دس از واٹ پلیجر از، دس از ناٹ پروٹیکٹنگ. ٹھیک ہے، آپ مرد نہیں ہو اپنی، اگر آپ کے دماغ میں یہ سین چل رہا، آپ نے کسی مووی سے دیکھا ہے کہ پروٹیکٹنگ یور گرل فرینڈ اور سم تھنگ، ٹھیک ہے، دیٹس حرام بائی دا وے. پروٹیکشن اور کیئر ٹیکرز وہ مرد ہیں جو اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کین بی دیئر اون فیملی اٹ سیلف، یا ان کی وائف یا کڈس. اور پرووائڈنگ کو مٹیریلزم سے انہوں نے نیڈز کو وانٹس بنا دی اور وانٹس کو نیڈز بنا دی. وانٹس کو نیڈز بنا دیے، نیڈز کو وانٹس بنا دیے. کیسے؟ ٹھیک ہے، نیڈز آپ کی ہوتی ہیں پانی، ہوا، چھت، یہ سب چیزیں بیسک نیسیسٹیز. وانٹس آپ کی ہوتی ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر آپ مطلب کہ آپ ایک اکیلے بندے، آپ بائک پہ بھی سفر کر سکتے ہیں، اکیلے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی شادی نہیں ہے، بائک پہ سفر کر سکتے ہیں، جی کر سکتے ہیں. نہیں، آپ نے نا سیوک رکھنی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اپنی وانٹ کو اوپر رکھنا ہے، آپ نے وانٹ کو نیڈ بنا لینا ہے. آپ نے بائک پہ سفر نہیں کرنا، آپ نے سادگی میں نہیں رہنا. ڈونٹ چوز سمپلسٹی، بی لگژریس. ٹھیک ہے، بی کمفرٹیبل ان دس ورلڈ. کمپیٹ کرو اس دنیا میں، آخرت کے لیے نہیں، اس دنیا میں. پیسے کماؤ تاکہ تم بہترین سے بہترین گاڑی رکھ سکو جس میں تم اکیلے ہی سفر کر رہے ہو. لیکن کیوں؟ تاکہ تم باقی لوگوں سے کمپیٹ کر سکو. جن لوگوں نے پراڈو رکھی ہیں، جن لوگوں نے وہ بڑی بڑی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ویگو رکھی ہوئی ہے، ان سے کمپیٹ کرو. پہلے سیوک پہ، پھر ویگو پہ، پھر پتہ نہیں کدھر. پوری زندگی بندہ اسی دوڑ میں لگا رہتا ہے اور دنیا گزر جاتی ہے. پھر آخرت کے وقت پھر اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی قرآن میں نہیں کہا کہ وہ کہیں گے کہ ہمیں واپس بھیجیں، کسی وجہ سے کہا ہے. نمبر 7، ڈسکریڈٹ اسپرچل اینکرز. یہ آپ کا رول ماڈلس کے ساتھ لنکڈ ہے. اور نمبر 8، پیتھولوجائز نیچرل ٹریٹس. کمپٹیٹیونیس، اگریشن، ایمبیشن، یہ مردوں کے اندر نیچرل ٹریٹس ہیں. جسٹ لائک نمبر 1 کے اوپر میں نے بات کی، نیچرل ٹریٹس ہیں. کمپٹیشن کو نیچے گرایا جا رہا ہے. کمپیٹ نہیں کرنا یار، دوسرے کی فیلنگ ہرٹ ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. کمپٹیشن از بیڈ یار. وائی آر یو کمپیٹنگ؟ ڈونٹ کمپیٹ. یار اسلام ہمیں کمپٹیشن دکھاتا ہے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگزامپل لے لیں، وہ اپنی وائفز کے ساتھ کمپیٹ کرتے تھے. There's a famous hadith that he used to compete with Hazrat Aisha رضی اللہ عنہ. ریس کرتے تھے ان کے ساتھ، اپنی وائفز کے ساتھ کمپٹیشن کرتے تھے. وائفز، ٹھیک ہے، باقی چیزیں تو الگ بات ہے نا، اپنے کمپینینز اور فرینڈس کے ساتھ، دیٹس ڈفرنٹ تھنگ. وائفز کے ساتھ کمپٹیشن کرتے تھے. کمپٹیشن از اے مینلی تھنگ. انہوں نے اس کو سپریس کر دی، نہیں یار کمپٹیشن نہیں ہونا چاہیے. اگریشن کس سینس میں کہ غصہ نہیں، اوبیسلی غصہ حرام ہے، لیکن اگریشن اس سینس میں کہ آپ کو جو چیز غلط ہے اس کو، وہ آپ کو بری لگے، آپ اگریسو ہو اس کی طرف. ناٹ وائلنٹلی یا آؤٹ آف دا باؤنڈریز جو اسلام نے سیٹ کی ہیں، اس کے باہر نہیں، اس کے اندر. ٹھیک ہے، لوگوں کو میٹھا کر دو. سمپل ٹرمز میں، سمپل زبان میں، سمپل انالوجی میں میٹھا کر دو. میٹھی میٹھی باتیں کریں، ٹھیک ہے، سخت لہجہ، سخت چیزیں. اللہ کی قسم اگر ہمارے زمانے میں ابھی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ہوتے نا، ان سب لوگوں کی دھجیاں اڑ جاتی. جو ان کا روب تھا نا، جو ان کا بات کرنے کا طریقہ تھا نا، وہ سب چیزیں ان کے، وہی کہہ رہا ہوں، دھجیاں اڑا دیتی. کہتے ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھتے تھے، یہ تو کسی اور لیول پہ ہیں. ٹھیک ہے، سو موونگ آن. میں نے اس سے پھر پوچھا کہ ڈائٹ کا کیا سین ہے، کیونکہ اس نے ڈائٹ کا پوائنٹ مینشن نہیں کیا. سو آئی واز ونڈرنگ کہ ڈائٹ کا کرنا چاہیے، بٹ اینی ویز اس میں اور بھی چیزیں مینشن کی جا سکتی ہیں، بٹ آئی واز فوکسنگ آن دیز ٹو. ڈائٹ میں دیکھیں جی، سبحان اللہ، پروموٹ نیوٹرینٹ پور پروسیسڈ فوڈس، جنک فوڈس. آپ کو جنک فوڈس کے ایڈز ملیں گے، جنک فوڈس کے ایڈز. پوسٹر جا کے باہر دیکھیں، کوکا کولا، پیپسی، یہ لیز، یا کوئی بسکٹ آیا ہے، ٹھیک ہے،
जंक फूड इज promoted. It's not मैं अपनी ज़बान से कह रहा हूँ, go look at it by yourself, go witness it, go experience it. मैं अपने आप से नहीं कह रहा, आप इसी दुनिया में रहते हैं, इसी मुल्क में रहते हैं, आप सारे देखते हैं कि बाहर जो पोस्टर्स लगे होते हैं, जो बाहर बोर्ड्स लगे होते हैं, बिल बोर्ड्स, उस पर क्या है? पाकिस्तान को छोड़ें, बाहर के मुल्क की मिसाल ले लेना, कोई आपको ऐसा एड मिलता है जो कह रहा है कि हेल्दी फूड या हेल्दी फूड को प्रमोट कर रहा है? ईट एग्स मिसाल के तौर पे, ईट मीट मिसाल के तौर पे, ईट सिंगल इंग्रेडिएंट फूड्स, ठीक है? नो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप डाइट देखें, लुक एट हिज डाइट। अब अगर उनकी एक हदीस आती है कि उनकी जो फेवरेट फूड था इट वाज पार्ले ब्रेड, और सुबहान अल्लाह उनकी जो खाने की चॉइस भी थी ना वो इतनी प्यारी थी। अभी साइंस रिसर्च करी तो उनको अभी पता लगा है। साइंस कहती है कि जो बार्ली है ना वो इंसान को ज़्यादा टाइम तक फुल रखता है, कार्ब्स की वजह से। जो कार्ब्स हैं उसके अंदर वो आपको ज़्यादा टाइम तक फुल रखती है, इट्स फुल ऑफ कार्ब्स, बार्ली, बार्ली इटसेल्फ। तो वो बार्ली ब्रेड के ऊपर ना एक लैम्ब स्टू डाल के ना खाते थे, जो उसका नाम भूल गया अरबी में, लेकिन इट वाज हिज फेवरेट डिश। सिंपल फूड, रोटी के ऊपर सालन, सिंपल, इससे ज़्यादा सिंपल हो ही नहीं सकता। ये डाइट हुआ करती थी इन लोगों की। ब्रेड के अंदर, ब्रेड के साथ ऑलिव ऑयल, ठीक है, डेट्स के साथ बटर, मिल्क, ये चीज़ें सिंगल इंग्रेडिएंट फूड्स, न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स जो इंसान को जान और ताकत देती हैं। सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम अजमाइन ने वैसे ही अपनी ताकत और अपना जोर नहीं जमाया था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे ही नहीं अपना जोर जमाया था। उनकी ताकत के ऊपर तो हम आगे बात करेंगे। सहाबा की मिसाल ले लेते हैं, और उनमें से सबसे फेमस एग्जाम्पल इज ऑफ खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु। बैटल ऑफ मुता में उन्होंने वैसी 9 तलवारें नहीं तोड़ दी थी। 9 तलवारें तोड़ना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम अभी आज अपनी यूथ को ले ना, उनको एक तलवार पकड़ा देना, उनसे वो तलवार भी ऊपर नहीं उठाई जाएगी। वो तलवारें लोहे की होती थी, मजबूत होती थी, वो एक मजबूत आदमी का हाथ मांगती थी। 9 तलवारें तोड़ने के बावजूद भी, ठीक है, उनकी 9 तलवारें टूटी थी, वो तोड़ने के बावजूद भी वो रुके नहीं, हाथ से उन्होंने काफरों का सत्यानाश किया, हाथ से। इससे कहते हैं मैस्कुलिन मैन। अब ये मिसालें आप वेस्ट में जाके बताएं ना उनको, वो कहेंगे भाई ये तो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है, ये तो जंग की बातें कर रहे हैं, ये तो एक्सट्रीमिस्ट है, तो ये तो वो है। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द सहाबा रदियल्लाहु अन्हु। सही है। उसके अलावा आपके पास और भी मिसालें। उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु ने वैसे ही नहीं पूरे इस्लाम को फैला दिया था, जोर से फैलाया था, अपने रोब से फैलाया था। और डाइट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। डाइट टेल्स हाउ वीक ऑफ अ पर्सन यू आर एंड हाउ स्ट्रांग ऑफ अ पर्सन यू आर। जो आप चीज़ें अपने अंदर डालोगे वही आपको आउटपुट देंगी। जो इनपुट होगा वो आपका आउटपुट होगा। आपका इनपुट जंक फूड होगा, आपका आउटपुट उससे सत्यानाश होगा। और इधर लिखा हुआ है चैट जीपीटी खुद लिख रहा है, flood diets with ultra-processed junk food, high in sugar, refined carbs, and unhealthy fats, leading to obesity, energy crashes, and hormonal imbalances. Obesity, मोटापा तो ऑल टाइम हाई है अभी, ठीक है, स्पेशली मुस्लिम में। एनर्जी क्रैशेस, ये चीज़ें मैं आप लोग को डिस्क्राइब नहीं कर सकता, आप लोगों को पता है। समथिंग यू गाइस नो, एनर्जी क्रैशेस का क्या मतलब है। हमारे अंदर इतनी जान और ताकत नहीं होती कि हम लोग 10 मिनट से ज़्यादा कोई काम कर सकें। 10 मिनट काम किया, थक गए, वापस बेड पे। सहाबा रदी अल्लाह अन्हुम अजमाइन रमज़ान के महीने में जंग लड़ा करते थे। इससे कहते हैं एनर्जी। दिस इज कॉल्ड एनर्जी। हम उनकी एनर्जी को मैच तक नहीं कर सकते। तो अगर हम करने की कोशिश भी करें, हम इस जंक फूड को खा खा कर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सही है। सो नंबर 2, इट्स डिस्ट्रप्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन। वो इसी से लेन देना है इंशाल्लाह। ये जो टॉपिक्स हैं डाइट के ऊपर और जो हमने पीछे कवर किया है इटसेल्फ, सारे पॉइंट्स, उनके ऊपर अलग अलग डिटेल्ड वीडियोस बनेंगी और इंशाल्लाह वो शेयर की जाएंगी।
so you guys can understand and know what I'm talking about in details. اس میں اور بھی باقی چیزیں بتاؤں گا اور ڈیٹیلس بتاؤں گا about diet and all that stuff inshallah. Number 3, normalize overeating. Overeating اسلام میں نا جتنی ڈسلائکڈ ہے نا, it's like one of the major sins. It's considered one of the major sins. Overeating. ٹھیک ہے, کچھ اسکالرس نے کہا ہے, کچھ نے کہا ہے مائنر سن بھی ہے, صحیح ہے. سو اوور ایٹنگ از ویری hated upon, disliked upon, frowned upon. ایک مثال آتی ہے سلف سے, وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کھانے کا وقت ہوتا تھا نا تو ہمیں پسند نہیں ہوتا تھا. پسند اس سینس میں نہیں کہ ان کا پھر پیٹ فل ہو جاتا تھا اور وہ بندہ لیزی ہو جاتا ہے. کیونکہ جب آپ کھاتے ہیں, زیادہ کھاتے ہیں, اپنی حد سے زیادہ کھاتے ہیں, یو بیکم لیزی. لیزینس کین لیڈ ٹو ڈیفیٹ. سمپل. آپ اس مقدار میں کھائیں کہ آپ فنکشن کر سکیں. اینڈ دس از واٹ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہمسیلف سیڈ. ایٹ کہ آپ لوگ اتنا کھاؤ کہ آپ لوگ فنکشن کر سکو. اور اس کے اوپر اور بھی احادیث آپ کو مل جائیں گے. نمبر 4, کریٹ ایڈکشن ٹو کمفرٹ فوڈس. یس, جنک فوڈ کے اندر ایسی ایسی چیزیں ڈالی جاتی ہیں, ایسی ایسی چیزیں. دس از ان فرنٹ آف یو. کس کا دل نہیں کرتا کہ اس نے ایک برگر کھایا تو دوسرا برگر کھا لے, انلیس اور انٹل اس کا پیٹ بھر گیا. کس کا دل کرتا ہے کہ اس نے اگر ایک چپس کھایا تو وہ دوسرا چپس نہ اٹھا کے کھائے. کبھی ٹرائی کیے؟ مثال کے طور پہ کل چاکلیٹ لینا نا, اس کی ایک بائٹ لینا اور رکھ دینا, ٹھیک ہے, اس کو بس دیکھتے رہنا. اندر سے طلب ہوگی کہ اس کو اٹھا کے ایک اور بائٹ لے لوں, پھر رکھ دوں گا, پھر رکھ دوں گا, اس کے بعد میں چیلنج شروع کر دوں گا ایک اور بائٹ کے بعد. وی آر سو مچ ایڈکٹیڈ ٹو دیز پروڈکٹس, فوڈ ان جنرل, جوسز, آپ کی چپس, آپ کی سویٹس, فاسٹ فوڈ, یہ سب چیزیں اتنی ایڈکٹیڈ بنائے گی, اتنے کیمیکلز اور اتنی چیزیں بنائے گی. وائی ڈو یو تھنک آپ ان کی کبھی نا پیکٹ پلٹ کے بھی دیکھا کریں کیا لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, پلٹا کریں, دیکھا کریں آپ کو آپ کے پیٹ کے اندر کیا جا رہا ہے, جسم کے اندر کیا جا رہا ہے. آپ لوگ کو بس چیز نظر آتی ہے اور آپ لوگ اندر ہضم, یہ نہیں دیکھتے جسم میں کیا چیز جا رہی ہے. اتنی گند بلا لکھا ہوتا ہے نا انگریڈینٹس میں, اتنا گند بلا لکھا ہوتا ہے, کچھ کے نام بھی آپ نہیں پڑھ پاتے. وہ کیمیکلز ڈالے ہوئے ہیں, وہ کیمیکلز ڈالے جن کے نام بھی پروناؤنس نہیں کیا جاتا ہے. یہ یہ چیزیں تو بندہ اپنے کتے کو بھی نہ دے یا اپنے کسی جانور کو بھی نہ دے. ایسے ایسے نام ہیں, ABC-7, تو پتہ نہیں کیا روبوٹک نیمز ہیں یار. آپ لوگ خود سوچیں کیسے کیسے کس لیول پہ یہ لوگ جنگ لڑ رہے ہمارے ساتھ, اور ہم اس جنگ میں ہار رہے ہیں. نمبر 5, ڈی ویلیو فزیکل اسٹرینتھ. اس کے اوپر بھی ہم بات کر چکے ہیں. نمبر 6, انکریج سیڈینٹری لائف اسٹائلز. دس از ریلیٹڈ ٹو دا پوائنٹ جو ہم نے بات کی تھی کہ لائف اسٹائل پروٹیکٹنگ سے اور پلیجر اور اس کو پرووائڈنگ کو وہ بنا دیا مٹیریلزم, یہ اسی کے اندر آ جاتا ہے. جب آپ کی پور ڈائٹ ہوتی ہے وہ آپ کو ان ایکٹیویٹی کی طرف لے جاتی ہے. ان ایکٹیویٹی از لیزینس, اور وہ آپ کو اور موٹا کرتی ہے. اور یہ صرف آپ کی جو آپ کی فزیکل اسٹرینتھ ہے نا, دیٹس لنک ٹو یور مینٹل اسٹرینتھ. جتنے آپ فزیکلی اسٹرانگ ہیں اتنے آپ مینٹل اسٹرانگ ہیں. اگر آپ فزیکلی فریل ہیں, ویک ہیں, اتنے آپ مینٹلی ویک ہیں. دے آر ٹوگیدر ود ون اندر. نمبر 7, نارملائز انرجی ڈرنکس اینڈ اسٹیمولینٹس. ٹھیک ہے, اس کے اوپر آئی ڈونٹ نیڈ ٹو گیو ان مور انفارمیشن, وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے. نمبر 8, ڈیسینسٹائز ٹو ہیلتھ رسکس. کچھ نہیں ہوتا یار, آپ کھاؤ چپس آپ نے کون سا مر جانا ہے, آپ کو کون سی بیماریاں ہو جائیں گی. کھاؤ ٹافیاں, کھاؤ بھائی, چاکلیٹس کھاؤ, کون سی ڈائبٹیز ہو جائیں گی آپ کو سال کے اندر اندر, نہیں ہوتی یار. کھاؤ کھاؤ وہ کیا کہتے ہیں, یولو, یو لیو اونلی ونس. تو بس جو ملتا ہے وہ ڈالو پیٹ کے اندر. موونگ فارورڈ, دس واز اے بٹ لینتھی بٹ آئی ہیڈ ٹو گیٹ دس تھرو, باقی انشاءاللہ اتنا ڈیٹیل نہیں ہوگا. Number 2 is promoting physical strength. Yes, we need to promote physical strength, which is by following the Prophet sallallahu alaihi wasallam's example of fitness and readiness. Readiness in war, okay? To be prepared in war or in any other matter. ٹھیک ہے, سروائیول کے لیے, کوئی بھی چیز کے لیے. فزیکلی فٹ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. You cannot, if you cannot even protect your own family, then you have failed as a man. اگر آپ خواب دیکھ رہے ہیں نا امت کو
بچانے کے، غزہ کو بچانے کے، سیریا، عراق، ایران، لیبنان، سب مسلم ایریاز جہاں پر آپریشن ہو رہی ہے، ان کو بچانے کی خواب دیکھ رہے ہیں نا، لیکن اگر آپ فزیکلی ریڈی نہیں ہے تو ان خواب کو چھوڑ دیں، وہ آپ کے بس کی بات نہیں. نمبر 3, preparation for jihad. Yes, jihad is the outcome of all of this. Physical training, physical reviving masculinity, Islamic masculinity, and promoting physical strength leads to preparation for jihad. Jihad needs to be done. You need to prepare for jihad. It's not something جس کو شوگر کوٹ کیا جائے یا اس کو اس پہ پانی ڈالا جائے. نہیں، ہم ان جیسے لوگ نہیں ہیں یا ہم ان جیسے اسکالرس کو نہیں سنتے یا پروموٹ کرتے جو ان چیزوں کو مانتے ہیں کہ جہاد ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، جہاد کے اوپر بات نہیں کرنی. یہ صرف جہاد النفس ہے. دس نو جہاد النفس. تو یہ آپ نے قتال کے اوپر بھی ورک آؤٹ کرنا ہے. جہاد کے تھرو ہی اسلام پھیلا تھا اور جہاد کے تھرو ہی اسلام پھیلے گا. جہاد از ہیئر ٹو اسٹے اینڈ اٹ ول اسٹے. لیکن جو تیار کریں گے اس کے لیے وہی سکسیڈ کریں گے انشاءاللہ. So jihad needs to be done. You have to prepare for jihad, for striving for personal betterment. Yes, personal betterment کس طرح؟ آپ فٹ ہوں گے physically, you will feel happy. You'll be mentally strong, you'll be physically strong. You have the body of a warrior and the mind of a scholar. صحیح ہے. آپ کمیونٹی کو اسٹرینتھ دے سکتے ہیں، اپنی کمیونٹی کو. ٹھیک ہے، آپ خود اسٹرانگ ہو گے، آپ ایک ایگزامپل بنتے ہیں اپنی کمیونٹی کے لیے. بھائی یہ بندہ اسٹرانگ ہے، I have to be stronger than him. competition بنے گا. And number 3 is defense of the ummah. اگر آج ہم سب ریڈی ہیں نا، اگر آپ کو لگتا ہے آپ ریڈی ہیں تو پھر اسی لمحے سمجھے کہ اگر بلاوا آتا ہے نا، اسی وقت اپنی چیئر چھوڑ کے آپ چلے جائیں گے. اور اگر if it's the opposite, then start preparing for it. If you cannot defend the ummah, then you're no worth at all. یہ یہاں پر بات کلیریفائی کر دوں کہ ہاں کچھ لوگوں کی ایشوز ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ڈسیبلٹیز یا کوئی اس طرح کی پرابلمز ہو. دیٹس اے ڈفرنٹ ٹاپک. ان لوگوں کی بات کروں، ان یوتھ کی بات کروں، ان ٹین ایجرس کی بات کروں، ان مین کی بات کروں جو بالکل کیپیبل ہیں ان چیزوں کو کرنے کے. they're fine and healthy and capable of doing these things, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بنا دیے ویک، اپنے آپ کو ڈسیبلٹیز دے دی ہیں through diseases and everything. ہم لوگ ابھی سب ڈسیبلڈ ہیں. کس سینس میں؟ اسپیشلی وہ لوگ جو اوور ویٹ ہیں. وی آر آل ڈسیبلڈ. ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ نہیں اکھاڑ سکتے دشمنوں کا. وہ اپنے گول میں جیت گئے کہ ہمیں کمزور بنا دیں، لیکن انشاءاللہ ہم نے اس کو بدلنا ہے. اوکے، نمبر 2 اٹس ریئلائزنگ فٹنس ان اسلام. کہ اسلام میں فٹنس کی کیا ترجیح دی گئی ہے اور ہم نے اس سے کیسے انسپریشن لینی ہے اور یہ گروپ کو کیسے ہیلپ کرتی ہے. یہاں پر ویسے مسٹیک ہو گئی تھی آف چیپٹر 8 اینڈ ورس 60. میں نے غلط کوٹ کر دی تھی. یو کین گو اینڈ چیک دس ورس، آپ کو انشاءاللہ اس کی ریفرنس مل جائے گی. نمبر 1 ورس از پریپیئر اگینسٹ them what you believers can of military power and cavalry to deter Allah's enemies and your enemies as well as other enemies known to you but known to Allah. Prepare against them what you believers can of military power. پریپیئر کرو ان کے اگینسٹ، ان کے خلاف تیاری کرو. تیاری کے بغیر جہاد نہیں ہوتی. جس حالت میں آپ لوگ ہیں، یا وہ بردرز جو ابھی آؤٹ آف شیپ ہیں، وہ فٹ نہیں ہیں، نئی جنگ لڑی جائے گی آپ سے. سمپل کلیئر کٹ بات ہے، دماغ میں ڈال لیں. یو کی ناٹ فائٹ دس وار. یو کی ناٹ ون اینی وار with just boycotts and protests. ٹیمپرری سولوشنز ہیں، لیکن جو پرماننٹ سولوشن ہے دیٹس جہاد فی سبیل اللہ. اور اس کے لیے آپ نے پریپریشن کرنی ہے. what you can of military power and cavalry to deter Allah's enemies. اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے خلاف، ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کو تباہ برباد کرنے کے لیے جو بھی آپ کر سکتے ہیں. prepare against them. تیاری کرو. اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں تیاری کرنے کا. ہم میں سے کون کون اس حکم کو مان رہا ہے؟ اینڈ یور اینیمیز ایز ویل ایز ادر اینیمیز. اپنے دشمنوں کا بھی. اللہ تعالیٰ کے دشمن اپنے دشمن، اور وہ دشمن جن کا تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اور وہ دشمن ہو سکتے ہیں جو فیوچر میں آ جائے. مثال کے طور پہ
اگر آج ہم نے تیاری نہ کی نا تو کل ایک اور جینوسائڈ ہوگا، شاید ہمارے ملک میں ہی ہو جائے. کل آج ان کی مدرز ہیں، ان کی ڈاٹرز ہیں، ان کی سسٹرز ہیں، کل ہماری ہوں گی. آج ان کی ہیں، کل ہماری ہوں گی. ہمارے بچے ہوں گے، ہماری سسٹرز ہوں گی، ہماری وائفز ہوں گی، ہماری مدرز ہوں گی، ہماری ڈاٹرز ہوں گی. وہ سیم چیز کے تھرو گزریں گی. if we don't prepare against them, if we don't understand کہ جہاد is the only solution and we need to put this in our mind کہ جہاد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. if we do not prepare physically for this thing, no need to do anything at all. ٹھیک ہے. Okay, number 2. Surely Allah loves those who fight in His cause in solid ranks as if they were one concrete structure. اللہ تعالیٰ ان سے پیار کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں فی سبیل اللہ. In solid ranks as if they were one concrete structure, as one together, as a jama, as a group, in unity, as a brotherhood. ٹھیک ہے. کچھ حدیث I'll quote. By the way, Quranic evidence is both it's filled on this topic. اور میں کچھ آگے اور بھی مینشن کروں گا in the end, but it's filled on this. حدیث ہمیں ملتی ہے ریگارڈنگ فٹنس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ the strong believer is better and more beloved to Allah than the weak believer. اب اس پہ جو کمنٹری میں ملتی ہے اس کی ایکسپلینیشن پہ on the حدیث's explanation وہی ملتی ہے کہ اسکالرز نے کہا ہے کہ this is talking in perspective of both physical and spiritual strength. فزیکلی بھی اور اسپرچولی بھی. اللہ تعالیٰ کو وہ مومن زیادہ پسند ہے جو فزیکلی اور اسپرچولی دونوں اسٹرانگ ہے اور بیٹر ہے. ٹھیک ہے، مضبوط ہے وہ. ہی کین وتھ ہولڈ اینی چیلنجز. میں نے وہی بات کی ہے مینٹل اسٹرینتھ کا اور فزیکل اسٹرینتھ کا ایک ساتھ لین دینا. یہ دوسری حدیث آتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ reported that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, your body has a right over you. آپ کے جسم کا آپ پہ حق ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو امانت کے طور پہ دیا. یہ جسم اللہ تعالیٰ نے آپ کو امانت کے طور پہ دیا اور اس کا سوال جواب آپ سے قیامت کے دن ہوگا. آپ نے اس جسم کو کس طرح استعمال کیا. یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، یہ امانت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا. آپ نے اس کے ساتھ اس کا کیا یوٹیلائز کیا. آپ نے اس کام کے استعمال کیا جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی ہے، یا آپ نے اس کو جھٹلایا اور اس کو برباد کیا، تباہ کیا through poor diet, through poor physical fitness and all this stuff. اپنی میسکولینٹی کو برباد کر کے فیمینینٹی کی طرف آ گئے. جو رول آپ کو دیا گیا تھا آپ نے وہ نبھایا ہی نہیں پایا. قیامت کے دن یہ خود جواب دیں گے، آپ کو کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. These body parts will speak for themselves, what you did with them, how you treated them. So be ready to answer those questions. آپ میں سے جو ابھی تک اس بات میں مطمئن نہیں ہوئے نا کہ you're still not going to do physical fitness, I hope overall جو میں نے ساری باتیں کی ہیں آپ لوگوں کو اتنی موٹیویشن مل جانی چاہیے. لیکن نہیں مل رہی نا تو پھر grab a piece of paper and a pen and then write the excuse that you will give to Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment جب وہ آپ سے یہ سوال پوچھا جائے گا. Fine working healthy body دی تھی, how did you utilize it? And think of the best of excuse that you can. Because یہ آپ کسی نارمل انسان کو ایکسکیوز نہیں دے رہے جس کے بعد آپ جھوٹ بول کے کہانی کر کے آگے چلے جاؤ گے. This is something جو آپ اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں directly. You'll be giving this excuse to Allah subhanahu wa ta'ala, the creator of all creations. چھوٹی موٹی چیز نہیں. ٹھیک ہے. So be prepared for those who are still not willing to take action. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی فزیک کی مثال لے لیتے ہیں. He was described as having a strong and athletic build. He had broad shoulders, wide shoulders. ان کی chest, it was flat and in line with his stomach. ٹھیک ہے. He didn't have a big belly, ان کی chest باہر نکلی تھی کچھ اس طرح نہیں تھا. ٹھیک ہے. Flat تھا. It was flat in line with his belly. ہمارے تو میجورٹی یوتھ میں ہر کسی کے پیٹ نکلے ہوتے ہیں. یہاں پر شرم آنی چاہیے ہمیں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت میں فالو کر لیتے لیکن باقی اسپیکٹس میں نہیں کر پاتے.
کیوں نہیں؟ وہ تو ہمارے لیے ایک ایز اے ہول مثال بن کر آئے، وہ صرف عبادت کے طور پہ تو مثال نہیں ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے. اوکے نمبر 2، ہی از ویل نون فار واکنگ برسکلی. آپ کو حدیث ملے گی کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو واک ایز اف ہی واز کمنگ ڈاؤن فرام اے ہل. اگر آپ لوگ کبھی چڑھائی سے نیچے اتر رہے ہوتے ہیں تو اٹس لائک گریوٹی کے زور کی وجہ سے بہت آپ پریشر سے نیچے اتر رہے ہوتے ہیں. پریشر اس سینس میں کہ آپ کے چیسٹ پیچھے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے کندھے پیچھے ہوتے ہیں، لائک ایک بڑے کانفیڈنس میں آپ نیچے اتر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے بڑی دہشت میں اتر رہے ہیں. اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے تو پتہ ہے. وہ جب فلیٹ زمین ہوتی تھی نا، وہ اس پہ اس طرح چلتے تھے، کانفیڈنس سے چلتے تھے. یوز ٹو واک لائک اے مین، یوز ٹو واک فاسٹ. یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک موٹا انسان اوبیسلی تیز نہیں چل سکتا، اس کو تو سانس چڑھتے گا. لیکن پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز ویل فٹ اینڈ ہی واز ویل بلڈ، ہی واز اسٹرانگ. اور وہ تیزی سے چلتے تھے وتھ کانفیڈنس، ناٹ لائک اے وومن یا ناٹ لائک اے ویک مین کہ کندھے آگے ہیں، پوسچر تباہ برباد ہے، آنکھیں مطلب کہ وہ مطلب کہ یو نو ان اے ویری ویئرڈ وے، ٹھیک ہے، واکنگ لائک اے وومن اور سم تھنگ لائک دیٹ. نو، ہی یوزڈ ٹو واک لائک اے اسٹرانگ کانفیڈنٹ مین. نمبر 3، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز فزیکلی اسٹرانگ اینڈ کیپیبل. اور یہ ہمیں اس کی ایک اپنی مثال ملتی ہے کہ ہی ایکچولی ڈیفیٹڈ ون آف دا ویل نون ریسلرز آف مکہ، جس کا نام رخانہ تھا. He was well known for his wrestling skills at that time. لیکن the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اس کو اٹھا کے پٹک کے مارا. This was the strength of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. And this was when he was over his age of 40. Imagine اس عمر میں ان کی یہ طاقت تھی کہ اتنے بڑے ریسلر کو انہوں نے اٹھا کے پٹک کے مارا. کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. Tells us how strong they were. Inshallah we're supposed to aim for that strength as well. May Allah Ta'ala grant us that. Okay, number 3، اس گروپ کی کور ایکٹیویٹیز کیا ہیں؟ So number 1 is physical training. I think this is something جو آپ سب نے گیس کر لیا ہوگا. Workouts and endurance building. Yes, workouts انشاءاللہ in detailed میں کہہ رہا ہوں ابھی بہت سے اور سیشنز ہوں گے. We'll talk about this in detail. اور endurance building ہم کریں گے. endurance building کی بھی workouts الگ ہیں. So physical training کریں گے. You can follow your own workouts. Yes, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگوں نے وہی workouts فالو کرنے جو میں بنا کے دوں گا، اپنے کریں جو کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہم لوگ مینلی ان ورک آؤٹس پہ فوکس کریں گے جو آپ کی انڈیورنس کو بلڈ کرتے ہیں اور آپ کو اسٹرانگ بناتے ہیں. یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی اے باڈی بلڈر. یہ بات میں ہائی لائٹ کر دوں، یہ گروپ باڈی بلڈنگ کے لیے نہیں ہے. آپ نے باڈی بلڈنگ کرنی ہے، ڈونٹ جوائن دس گروپ. یو ناٹ ہیئر ٹو بلڈ باڈیز یا پی یو نو ہم نے کسی باڈی بلڈنگ شو میں جا کے اپنے مسل دکھانے ہیں. بھائی دس از ناٹ واٹ یو سپوز ٹو ڈو. ہمیں تو مسل دکھانے یا وہ شو آف کرنے نہیں آئے کہ بھائی یہ دیکھو میرے ایبس تو میرے یہ تو وہ، ٹھیک ہے. نہیں، we are here to build a strong physical capable body, to build an athletic build جو کام آ سکے. ٹھیک ہے، اتنی بڑی جسم بنا لی ہے، اتنی بڑی باڈی بنا لی، مسل بنا لی ہے، وہ اسٹف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب bigger the body the stiffer you are. جتنے آپ کے مسل ہوں گے اتنے آپ اسٹف ہو گئے. So you need to have a body that's capable of doing actions جو آپ آرام سے کر سکتے ہیں. Supposed to aim for that. ٹھیک ہے، وہ ورک آؤٹس آپ نے انٹیگریٹ کرنے. وہ ورک آؤٹس نہیں کہ آپ بس باڈی بلڈنگ کے لیے بس جو آپ کو مل رہا ہے انٹرنیٹ پہ وہ لگا رہے ہیں. ہم لوگوں نے انشاءاللہ اسپیسیفک ورک آؤٹس کو فوکس کرنا ہے، اسپیشلی پاور لفٹنگ ورک آؤٹس میں ہم پاور لفٹنگ کریں یا کمپاؤنڈ لفٹنگ کریں. ان سب ٹرمز کے اوپر ڈیٹیل میں بات کریں گے، تفصیلی بات کریں گے اور آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ جو آپ لوگوں نے چیزیں کرنی ہے فار دا پیپل جو جم بھی جائیں گے اینڈ فار دا پیپل جو گھر میں ورک آؤٹ کریں گے. نمبر 2، اسکل ڈیولپمنٹ. یس، ہم اسکل ڈیولپمنٹ کریں گے. اس میں آپ کو سروائیول اسکلز اور ٹیکٹیکل ٹریننگ بھی کراؤں گا. سروائیول اسکلز ول بی ڈن تھرو بکس جو اب بیسکلی آپ کو انٹرنیٹ سے ملنا مشکل ہے بیکاز they've been tried to be destroyed or something like that. But الحمدللہ میرے کچھ بکس پہ ہاتھ چڑھ گیا. So I got those books. ہم ان بکس کو انشاءاللہ یوز کریں گے. we'll study them, we'll try to understand how things work. ان کو ہم انشاءاللہ اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں گے اور سمجھیں گے اور پریپیئرڈ رہیں گے. ٹھیک ہے، ہم جب پڑھ لیں گے نا، سمجھ لیں گے نا، ہمیں پتہ ہوگا کہ کیا کرنا ہے کس سچویشن میں، تو ہماری اسکل ڈیولپمنٹ ہو جائے گی. ہاں یہ مسئلہ ہے تو ہم نے اس وقت یہ کرنا ہے، یہ ایشو ہو گیا تو ہم نے یہ کرنا. سروائیول 101 کورس آپ کو باقاعدہ اس میں ملے گا، تو یہ آپ کی اسکلس کو بنائے گا، سروائیول اسکلس کو، ساتھ ہی ٹیکٹیکل ٹریننگ.
ٹیکٹیکل ٹریننگ از بیسکلی ٹریننگ لائک اے سولجر. اور جو ٹیکٹیکل ٹریننگ از سینس کہ آپ لوگوں کو جو ٹریننگ دی جائے گی وہ ایک ایز اے سولجر کہ آپ کو ایک سولجر کی طرح تیار کیا جائے گا. لیکن وہ نمبر 2 اسکل ہے. اس میں وہ ٹیکٹیکل ٹریننگ کی جو اسکلز ہیں وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ انٹیگریٹ کی جائیں گی. پہلے آپ لوگوں کو ایک اسپیسیفک گول رکھ کے ایک ویٹ پہ آنا پڑے گا اور آپ کو ایک فزیک مینٹین کرنی پڑے گی. اس کے بعد یہ ٹیکٹیکل ٹریننگ کی چیزیں بھی امپلیمنٹ کی جائے گی. جب آپ انفٹ ہوں گے تب ٹیکٹیکل ٹریننگ کرانے کا کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ وہ آپ کر نہیں پائیں گے. ٹھیک ہے, پہلے آپ کی انڈیورنس اور آپ کی اسٹرینتھ بلڈ کرنا ضروری ہے, اس کے بعد یہ ٹیکٹیکل ٹریننگ آئیں گی. لیکن سروائیول اسکلز انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ ہوں گے. نمبر 3 از دا موسٹ امپورٹنٹ ون آؤٹ آف آل آف دم, وچ از اسلامک بردرہڈ. ہمیں اس وقت اسلامک بردرہڈ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے ان آر ٹائم رائٹ ناؤ. ہم لوگ سب اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کے سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہمارا بھائی کیا کر رہا ہے, دوسرے ملک میں بیٹھا ہوا ہے وہ کیا کر رہا ہے, کس حالت میں. بس کام ہے سلام دعا کی, خلاص. یہی ہمارا رشتہ رہ گیا. اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک امت ایک جسم کی طرح. جب وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اس چیز کو کہہ رہے تھے کہ ہم سب اپنی 1.5 انچ کی مسجدیں بنا کے الگ الگ ہو جائیں, ہمیں پرواہ نہیں. پلیز ہم لوگوں نے انشاءاللہ اس گروپ کے تھرو, یا آپ اپنی بھی کلسٹرز میں یا اپنے گروپس میں جو آپ کی کمیونٹی میں لوگ ہیں یا آپ کے سرکل میں لوگ ہیں, آپ کے جو سرکلز ہیں ان میں یہ چیزیں بنائیں. بلڈ اسلامک بردرہڈ, بلڈ بانڈز. الانصار اور المہاجرین کی مثالیں قائم کریں ابھی اس زمانے میں, اس جنریشن میں. صحابہ کی مثالیں قائم کریں آف بردرہڈ, بھائی چارے کی مثالیں قائم کریں. لوگ کہیں کہ یہ ہے بھائی چارہ, یہ وہ ہے جو 1400 سال پہلے تھا. اور اگر ہم نے یہ وہ جو بردرہڈ کی میں بات کر رہا ہوں, جو ہمیں 1400 سال پہلے کی جن کی مثالیں ملتی, وہ آج ہم نے اس زمانے میں قائم کر لی. اٹس دی اینڈ فار دا ڈسبلیورز. کفار گئے, ان کا پلان فیل ہو جائے گا نا, کیونکہ ہم سارے مسلم بردرز ایک ساتھ اکٹھے ہو کے ایک ہی اسٹرانگ موومنٹ میں, ایک اسٹرانگ گروپ کے انڈر آ کے, ایک بردرہڈ کے انڈر آ کے ٹرین کریں گے اور اپنے آپ کو بہتر کریں گے انشاءاللہ تھرو میوچول سپورٹ اینڈ ٹیم ورک. اپنے بانڈس کو بہتر کریں گے, ایک دوسرے کو انشاءاللہ بہتری کی طرف لے کے جائیں گے, اپنے رشتے بہتر کریں گے. ٹھیک ہے, تو ہمارے رشتے پھر اس پہ اٹیک کرنا اور مشکل ہو جائے گا. ہمارا بانڈ اسٹرانگ ہوگا نا, ایک بھائی دوسرے بھائی کی مدد کرے گا, وہ بھائی دوسرے بھائی کی مدد کرے گا, تو دیر بی لائک ول بی این انبریکیبل چین. ٹھیک ہے, اس کو توڑے نہیں جا سکتا. ایسی مضبوط چین بن جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. تو اس پہ بھی انشاءاللہ ایمفسائز کی جائے گا, اور یہ ہماری کور ایکٹیویٹی ہے کہ ہم ایک مسلم یا ایک اسلامک بردرہڈ انیشیٹ کریں گے جس کی مثالیں قائم ہوں گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے. To end this presentation, I'm going to share some verses with you. So یہ آپ لوگوں کو انسائٹ کرنے کے لیے ہیں verses, so آپ لوگوں کو کچھ سمجھ آ سکے. The first verse is, fight them. Allah will punish them by your hands and will disgrace them and give you victory over them and satisfy the breasts of unbelieving people. لڑو ان سے اور اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیں گے آپ کے ہاتھوں سے, اور ان کو ڈسگریس کریں گے. Why do you think we are disgraced right now? Why do you think we are in this state of humiliation? مسلمس کے اوپر آپریشن پہ آپریشن, آپریشن پہ آپریشن, کوئی نہ کوئی نیا کیس کھلتا جا رہا ہے. غزہ اپنی جگہ, کشمیر اپنی جگہ, بلوچستان اپنی جگہ, سیریا اپنی جگہ, ایران, عراق, یہ ساری اپنی جگہ, ایجپٹ اپنی جگہ, لیبنان اپنی جگہ, جارڈن اپنی جگہ. جو باقی مسلمان ہیں اس میں جن کو اپریس کیا جا رہا ہے وہ اپنی جگہ. Why? ہمیں ڈسکریس اسی لیے ملی ہے کیونکہ ہم نے جہاد چھوڑ دیا. کیونکہ اگر ہم لڑتے, جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فائٹ دیم, اگر ہم لڑ رہے ہوتے, اگر ہم جہاد کر رہے ہوتے, قتال کر رہے ہوتے, تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتے ہمارے ہاتھوں, اور ان کو بدنام کرتے, ان کو ڈسکریس کرتے, اور ہمیں وکٹری دیتے اوور دیم اینڈ سیٹسفائی the desires of believing people, the breasts of believing people. ہم لوگ ابھی سیٹسفائیڈ نہیں ہیں, ہم ایک سورو کے سٹیج کے تھرو گزرے ہیں, ایک غم کے سٹیج کے تھرو گزرے ہیں, دکھ کے سٹیج کے تھرو گزرے ہیں کہ یار امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے.
یہ دکھ رو رو کے، آنسو رو رو کے ہم گھر میں ہی گزار دیں گے زندگی کیا؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی مثالیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مثالیں، یہ صرف ہم نے کتابوں میں ہی رکھنی ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ کا روب ہم نے صرف کتابوں میں رکھنا ہے؟ نہیں، ہم نے انشاءاللہ باذن اللہ اپنی جنریشن میں قائم کرنا ہے انشاءاللہ. سو ان سے لڑو تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے ہمارے ہاتھوں، اور ان کو ڈسکریس کریں، جیسے وہ ہمیں ڈسکریس کریں ان کو ڈسکریس ملے گی اگر ہم ان سے لڑیں گے. ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ باذن اللہ وکٹری دیں گے. He will give us victory over them. اللہ تعالیٰ وعدہ کریں، اللہ تعالیٰ کے وعدے سے کوئی اوپر چیز ہو سکتی ہے؟ یہ چیز ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ سمپل سی چیز ہے. اس میں کوئی بندہ وہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بڑی کمپلیکس چیز ہے. It's not a complex چیز. اللہ سمپل ورڈز میں کہہ رہے ہیں Allah will punish them by your hands and will disgrace them and give you victory over them and satisfy the desires of believing people. امت کی جو ڈیزائر ہے آف بینگ happy and successful and on top of the world like they were 1400 years ago, before 1924, fight them. Simple. That's the solution. اس کے علاوہ this is one of the most beautiful verses جن کو میں اکثر یاد کرتا ہوں، اور یہ مطلب کہ میں آپ کی اسکرین میں نظر آ رہی ہے، میں چلیں پڑھ بھی دیتا ہوں کہ indeed Allah will not change the condition of a people until they change what is in themselves. کتنی دفعہ سن چکے ہیں یہ، میرے منہ سے تو پہلی دفعہ نہیں سن رہے، کسی لیکچر میں سنی ہوگی، کسی خطبے میں سنی ہوگی، کسی بندے سے سنی ہوگی. کیوں نہیں یہ آیت آپ کے دل کے تھرو گزر رہی، یا آپ کے دل پہ ایک سٹیمپ کیوں نہیں لگا رہی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے خدا خالق کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ ہماری حالت تب تک نہیں بدلیں گے جس حالت میں بھی ہم ہیں، کمزور حالت میں ہیں، ٹھیک ہے، وہ حالت تب تک نہیں بدلیں گے جب تک وہ قوم اپنی حالت نہیں بدلے گی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں منگولز کی. ٹھیک ہے، جو منگولز تھے، جب انہوں نے بغداد انویڈ کیا تھا، جو ابھی فلسطین میں ہو رہے ہیں نا، اس سے 100 گنا زیادہ انہوں نے اس ٹائم پہ کیا تھا. جو انویژنز ہیں آف دا منگولز اینڈ دا تتارز، آپ ان کی انویژنز کو پڑھیں اور آپ کو سمجھ آئے گی کہ جو انہوں نے کیا تھا دیٹس way worse than what is happening right now in Palestine. They killed over 2 million Muslims in Baghdad. اور ریزن رکنے کی یہ تھی کہ باڈیز اتنی پائل اپ ہو گئی تھی کہ ان کو ڈر تھا کہ پلیگ شروع ہو جائے گی، کیونکہ جب باڈیز ایک ہی جگہ پہ گھٹی ہو جاتی ہیں تو راٹ ہونے شروع ہو جاتی ہیں، ریٹس آتے ہیں تو ان کے تھرو ڈیزیزز پھیلتی ہیں، تو ایک پلیگ پھیل جاتی ہے. ٹھیک ہے، یو کین اسٹڈی دا کانسیپٹ آف ہاؤ پلیگ اسپریڈس اینڈ ایوری تھنگ. تو ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ پلیگ پھیل جائے گی، تو انہوں نے چھوڑا. اوور 2 million Muslims were massacred. تباہ برباد کر دیا تھا مسلمانوں کو، تباہ برباد. ایک مثال آتی ہے کہ there were 40 women جو مر گئی تھی. ٹھیک ہے، 40 women they died، ان کو مار دیا گیا تھا. تو ان کے جو بچے تھے 40 عورتوں کے، وہ بس انفنٹس تھے. ٹھیک ہے، they were نیو بورن. تو وہ 40 عورتوں کو مرے ہوئے دیکھ لیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو مر گئے ہیں، تو بچوں کو بھی مار دیتے. انہوں نے بچوں کو بھی مار دیا. اور اس کے اوپر اور بھی کہیں مور ڈیٹیلز ہیں. دیر آر a lot of more you can like آپ جا کے خود ہسٹری پڑھیں. ٹھیک ہے، ابن اثیر از ATHIR not کثیر. ابن اثیر از اے ہسٹورین جنہوں نے اس پہ 3 والیومز لکھے ہیں باقاعدہ آن دا ہسٹری آف اسلام، جس میں انہوں نے باقاعدہ اس کو بہت ڈیٹیل میں ڈاکیومنٹ کیا ہے. کو ریڈ اٹ، اور آپ کو ریئلائزیشن ہوگی کہ ہماری امت ابھی جس وقت سے گزری اس سے بہت برے وقت سے گزری ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ابن اثیر خود کہتے ہیں کہ ایک بندہ جو ان کے پاس آیا، انہوں نے ان کو یہ بتایا قصہ کہ جب وہ منگولز انویڈ کیا ہوا تھا، تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ ہم 17 لوگ تھے اور ہم لوگ گزر رہے تھے.
تو ایک منگول ہمارے سامنے آیا, وہ کہتا ہے کہ ٹائی یور سیلز اپ, یہ رسی ہے, اپنے آپ کو باندھو اور ادھر بیٹھ جاؤ, میں تم لوگ کے سر قلم کرنے لگوں, ٹھیک ہے. تو وہ جو 17 کے 17 تھے وہ کہتے ہیں اوکے. سبحان اللہ. دس واز دی morale آف دوز مسلمس بیک دین. اتنا گرا ہوا, دس واز دی پیسمزم دے ہیڈ, دس واز دی جو ڈسکریس اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر چھوڑ دی تھی. یہ morale کا لیول تھا. کمپیئر کریں ابھی ہمارے ساتھ, ہمارے تو پھر بھی تھوڑے بہتر حالات ہیں, تھوڑے سے بہتر حالات ہیں. وہ انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا. ان میں سے جو بندہ جس نے یہ ابن اسیر کو بتایا تھا, وہ کہتا ہے کہ میں ان سے کہہ رہا تھا کہ اپنے آپ کو باندھ کیوں رہے, وہ ایک اکیلا بندہ ہے, ہم 17 لوگ ہیں, آرام سے اس کو ختم کر سکتے ہیں. انہوں نے اس کی نہیں سنی, وہ اپنے آپ کو رسی سے باندھنے شروع ہو گئے, تیار ہو گئے بھائی بس آج موت ہے ہماری, سر قلم ہونے والے ہمارے, تیار. 17 لوگ اگینسٹ ون مین. تو وہ جو بندہ جو یہ ڈاکیومنٹ جو بتا رہا تھا ابن اسیر کو, کہتا ہے کہ میں خود ہی اٹھا, میں نے ڈائگر اٹھایا اور میں نے اس کو مار دیا. I stabbed him in the back and he died. اور پھر ہم سارے اسکیپ کر گئے. یہ morale تھا ان مسلمانوں کا اس وقت کا. اور حالت تب بدلی تھی جب ایک سیف الدین قطز نام کا آدمی آئے تھے اور انہوں نے ریوائیو کیا تھا اسلام کو. انہوں نے جہاد کی تھی باقاعدہ, اور فلسطین کو آزاد کیا تھا, بغداد کو اور منگولز کو بیسکلی آزاد کیا تھا. ٹھیک ہے, آپ کے پاس دا بیٹل آف عین جالوت ہے, ٹھیک ہے, اندلوس کی ہسٹری پڑھیں, یہ سب چیزیں آپ کے سامنے. گو ریڈ دا ہسٹری آف مسلمس اور آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیسے ان پہ ڈسکریس آئی تھی اور ان ڈسکریس کو انہوں نے کیسے مٹایا تھا. دیٹس دی امپورٹنٹ تھنگ. اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت کیسے بدلی تھی جب انہوں نے اپنی حالت بدلی تھی. The last verse is, Allah subhanahu wa ta'ala says, Indeed, Allah has purchased from the believers their lives and their properties in exchange for that they will have paradise. They fight in the cause of Allah, so they kill and are killed. جہاد ویسے ہی اسکالرز نے یہ نہیں کہا کہ اٹس لائک دا پلر اور اسلام از لائک دا ٹینٹ. اگر آپ نے کبھی ٹینٹ دیکھا ہے تو ایک مڈل پلر ہوتا ہے. جہاد از دا مڈل پلر. وائی از دا مڈل پلر؟ بیکاز آف دیٹ پلر اسلام اسپریڈ. اسلام واز اسپریڈ تھرو سورڈ. تلوار کے زور پہ اسلام پھیلا تھا. یہ بات ہائی لائٹ کر لیں. اسپریڈ تھرو جہاد. جہاد النفس سے نہیں, جہاد القتال سے. That's how Islam was spread. اسی لیے جہاد کو اتنا مقام دیا جاتا ہے. Some scholars even regarded it as the sixth pillar of Islam. ہائی ریگارڈز ہیں, اتنی احادیث ملتی ہیں اس کے ورچیو کے اوپر. اسکالرز نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں جسٹ آن فوکسنگ آن دا ورچیوز آف جہاد. بکس اپون بکس اپون بکس. اللہ تعالیٰ نے جہاد کا مقام ویسے ہی نہیں اتنا اوپر رکھا, اور ایک شہید کا مقام ویسے ہی نہیں اوپر رکھا ہے. اٹس ناٹ سم تھنگ جو لائٹلی لیا جاتا ہے. اس کے لیے محنت اور مشقت لگتی ہے. اللہ تعالیٰ اسی لیے ان کو سب سے بہترین تحفہ دیتے ہیں, جنت الفردوس, سب سے اعلیٰ مقام. So inshallah this is the end. I hope you liked the message. سم اپ کرتے وقت یہی ٹائم ہے اور یہی چیزیں. میں نے کچھ بھی غلط کہہ دیا, ٹو forgive me. میرے سے کوئی غلطی ہوگی, خطا ہوگی ہو, پہلے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں, پھر آپ لوگوں سے. اینڈ اٹس ٹائم ٹو گیٹ اپ اینڈ ٹیک ایکشن پلیز. ایک بھی کوئی بھی چیز ہے نا میرے پورے اس گھنٹے کے لیکچر میں, تو ان میں سے پلیز ایک چیز بھی لے لیں اور اپنی لائف پہ امپلیمنٹ کر لیں. ذرا برابر بھی اس امت کی آپ کو خیال ہے نا, تو پلیز اٹھیں اور ایکشن لیں. اٹھیں اور ایکشن لیں, کیونکہ کل آپ نے ہی فرنٹ روز میں کھڑا ہونا ہے. کل آپ نے ہی جانا ہے انشاءاللہ. کل ہم نہیں جانا ہے اور فلسطین کو آزاد کرنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مقام پر جا سکیں, یا اس مقام کو پورا کر سکیں, اس مشن کو کمپلیٹ کر سکیں انشاءاللہ. So it's time to get up and take action inshallah. باقی if you have any queries, any questions, any issues, any details, you can ask in the comment section. یا ہمارا گروپ لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. You guys can join inshallah and join this brotherhood, اور ہم انشاءاللہ ایک ساتھ
اس کو لے کے چلیں گے اینڈ ویل میک اٹ ون آف دا بیسٹ موومنٹس اینڈ بیسٹ گروپس ان پاکستان وچ از نیڈیڈ رائٹ ناؤ ان شاء اللہ. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. استغفر اللہ واتوب الیہ. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.